His length didn't get it far enough up. Saleh Bidumani did his level best at mid-off, but پاکستان میں چاہے شوبز انڈسٹری ہو یا پھر کرکٹ ٹیم، دونوں کے مابین تعلقات کے حوالے سے کئی طرح کی خبریں اور واقعات سننے کو ملے ہیں۔ کئی ایک کھلاڑی انڈسٹری کی حسیناؤں کی زلفوں کے اسیر بنے، جن میں سے کچھ ایک انہیں اپنی شریک حیات بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ کچھ کھلاڑیوں کی کہانی خوشگوار انجام سے دوچار نہ ہو سکی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پاکستانی ٹیم کے مایہ ناز آل راؤنڈر عبدالرزاق کو اسٹیج کی دنیا کی بے تاج حسینہ دیدار کے عشق پر مبنی تعلق کی، جو اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عبدالرزاق پاکستان کرکٹ ٹیم کے ان آل راؤنڈرز میں سے ایک تھے جنہوں نے ٹیم کو مشکل ترین وقت میں اپنی باؤلنگ اور بیٹنگ سے فتح یاب کیا۔ ان کا شمار پاکستان کی جانب سے بنائے جانے والے بہترین آل راؤنڈرز میں کیا جاتا ہے۔ عبدالرزاق نے تینوں فارمیٹس میں پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں ہونے والی لیگز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خوب شہرت حاصل کی۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں پیدا ہونے والے عبدالرزاق نے کرکٹ ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے بے پناہ پاپڑ بیلے اور مشکل ترین مرحلوں کو عبور کیا، جس کے بعد جا کر ان کا کرکٹ ٹیم میں نام آیا اور انہیں قومی ٹیم کی وردی پہننا نصیب ہوا۔ عبدالرزاق نے ہمیشہ ملک کے لیے اور ملک کی خاطر کھیلا اور کبھی بھی خود کو، اپنے ضمیر کو کسی کے ہاتھوں نہیں بیچا۔ انہیں متعدد بار ٹیم سے نکالا گیا، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی منزل کے جانب رواں دوا رہے۔ Set the stage for Sri Lanka to a very strong position in this game. 90 کی دہائی میں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو پوری دنیا میں ٹیم کے چرچے ہونے لگے۔ وسیم اکرم، وقار یونس سمیت کئی دیگر کھلاڑی منظر عام پر آئے اور انہیں عوامی مقبولیت نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار سے بھی ملی۔ پاکستان ٹیم کے کھلاڑی باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا کے جاذب النظر بھی تھے، جس کے باعث انہوں نے وکٹیں اڑانے کے ساتھ ساتھ حسیناؤں کو بھی کلین بولڈ کیا۔ وسیم اکرم اور سشمتا سین کی دوستی کے خوب چرچے رہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کئی بار دیکھے گئے۔ سشمتا سین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسیم اکرم سے شادی کر کے مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار تھیں، مگر سوئنگ کے سلطان نے اس رشتے کو دوستی سے آگے بڑھنے نہ دیا۔ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان اور وزیر اعظم عمران خان کرکٹ کی دنیا کے ہینڈسم کپتانوں میں سے ایک تھے، جن کو دیکھنے کے لیے حسیناؤں کی ایک طویل قطار انتظار کرتی تھی۔ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت سمیت دیگر بر اعظموں میں رہنے والی خواتین کے دل پر بھی نشتر چلائے اور ان کو بیاہ کر پاکستان لے آئے، جن میں وسیم اکرم اور شعیب ملک قابل ذکر ہیں۔ Absolute pressure. He's just succumbed to it to Mindavas. Nowhere near it. He comes now. Well, what's going to happen? Will this be a tie? دیگر کھلاڑیوں کی طرح عبدالرزاق نے بھی جب اپنے کیریئر کا عروج دیکھا اور شہرت پائی تو ان کے بھی چاہنے والے بنے، جو ان کے ساتھ تصاویر کھنچوانے اور ان کا آٹوگراف لینے کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ ویسے تو عبدالرزاق کے چاہنے والوں کی ایک لمبی قطار تھی، مگر اس قطار میں ایک نام ایسا بھی تھا جو عبدالرزاق کے بہت قریب تھا اور ان کے ساتھ خوب دوستی بھی تھی۔ یہ نام کوئی اور نہیں، اسٹیج کی نامور اداکارہ نرگس کی چھوٹی بہن دیدار کا تھا، جس کے ساتھ عبدالرزاق کی دوستی 1999 میں ہوئی۔ بنیادی طور پر ہونے والی دوستی میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے اور اپنا قیمتی وقت ایک ساتھ گزارتے تھے۔ عبدالرزاق چونکہ سیریز کھیلنے کی وجہ سے زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے، مگر جب بھی وہ لاہور میں موجود ہوتے تو وہ دیدار سے ضرور ملتے۔ دیدار عبدالرزاق کے دل سے اس قدر قریب تھیں کہ وہ جب کسی بھی طویل ٹور پر جاتے تو اپنے ساتھ ان سے ڈراموں کی CDs رکھتے جس کی کاسٹ میں دیدار شامل ہوتی۔ دیدار چونکہ نرگس کی بہن تھی، لہٰذا اس بنیاد پر انہیں اپنی جگہ بنانے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ البتہ ان کا رقص اپنی بہن کی نسبت قدرے مختلف تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی بہن کے برابر پذیرائی ملی۔ حیرت انگیز طور پر دیدار نے اپنی بہن اور دیگر فنکاراؤں کی طرح فحش ڈانس کرنے کی بجائے اسٹیج پر اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے مثل رقص سے دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ عبدالرزاق بھی جب ڈرامہ دیکھنے جاتے تو انہیں دیدار کا رقص اور ان کی شخصیت بہت اچھی لگتی، جس کی وجہ سے وہ دیدار کی جانب کھنچے چلے گئے اور دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہوا۔ سچی راستہ تیرے کو جہاز ہے؟ اللہ دی قسم میں نہیں پتا، میں جہاز دکھا۔ او ایتھے ہونا بڑا ہاں بڑا ہوندا ہے نا۔ او ایتھے نہیں ہوندا۔ اچھا اچھا، کیڑا جہاز ہے تیرے کول؟
जंगी दोनों के दरमियान दोस्ती खुशगवार अंदाज में आगे बढ़ती रही। इस दौरान दोनों एक दूसरे को कीमती तोहफे से नवाजते रहे। इसके साथ साथ अब्दुल रज़ाक ने मुकम्मल तौर पर दीदार के साथ अपनी दोस्ती का भरपूर हक अदा किया और उनके हर अच्छे बुरे में उनके साथ रहे। दीदार का ताल्लुक चूंकि स्टेज इंडस्ट्री से था, जिससे अब्दुल रज़ाक के घर में इंतहाई मायूब समझा जाता था, लिहाजा उन्होंने दीदार के साथ अव्वल तो शादी करने का कोई वादा नहीं किया, बल्कि उन्हें कहा कि 6 माह इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। 6 माह के इंतजार के बाद अब्दुल रज़ाक ने दीदार से कहा कि अगर वो ड्रामा इंडस्ट्री को खैराबाद कह दें तो हमारी शादी में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं रहेगा और मेरे खानदान वाले भी राजी हो जाएंगे। ये वो दौर था जब दीदार हर थिएटर की जान थी और उनके दिन में 3-3 शोज चलते थे। अपने कैरियर के उरूज पर होने की वजह से उन्होंने अब्दुल रज़ाक की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब्दुल रज़ाक ने उनके साथ मजीद ताल्लुक रखना गवारा नहीं किया और दोनों में ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए और फिर एक दूसरे के मुकाबिल दिखाई न दिए। शुमाइला नाम है मेरा, आपके मोहल्ले में रहती हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮੈਲਾ? हाँ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? नहीं। ਸ਼ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ, ਅੱਛਾ। ਜੋ ਕਤਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। अब्दुल रज़ाक दीदार के साथ मुखलिस थे। उन पर सोसाइटी और अपने खानदान का वसी दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने दीदार के सामने मुस्तकबिल में काम न करने की शर्त आयद की, जिसे उन्होंने मुस्तरद करते हुए अपने करियर को जारी और सारी रखा। उन्होंने अपने रिश्ते की बजाय करियर को तरजीह दी और अब्दुल रज़ाक जैसे जीवन साथी से महरूम हो गई। चूँकि दोनों की दोस्ती के बारे में आम आवाम को इतना ज्यादा मालूम नहीं था, चुनाचे दोनों ने भी इस बारे में किसी किस्म की बात नहीं की। हालांकि फनकार मीडिया और अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए तरह तरह के बयानात देते रहते हैं। अब्दुल रज़ाक आजकल पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं, मगर वो तज्जिया कार की हैसियत से टीवी स्क्रीन्स पर जलवागर होते हैं और अपने बेलाग तबसरे शेयर करते हैं। जबकि दूसरी जानिब दीदार ने भी अपने करियर में शादी कर ली थी और इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर अपनी बहन की तरह ब्यूटी सैलून के कारोबार से मुंसलिक हो गई थी। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों को खुशगवार अंदाज और तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों को हमेशा खुशो खुरम रखे, आमीन। ਫਿਰ ਉਨकी ਕੀ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ? बस कर दे तरसे आदमिया, ਕੀ ਹੋਇਆ? तू मैनू छेड़िया ना फिर? तू मेरे बारे च अपने दिल च सोच रहा गलियां गल्लां। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ।